السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیۃ المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ نمبر ایک، اذا حدث کذب، کہ جب بولے تو جھوٹ بولے۔ اور دوسری نشانی کیا فرمائی؟ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ اور تیسری فرمائی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ مطلب اس حدیث مبارکہ کا یہ ہے کہ یہاں سے اس حدیث مبارکہ کے اندر عملی نفاق کو بیان فرمایا گیا ہے، ڈرایا گیا ہے کہ اے اہل ایمان، تو اپنی زندگی کے اندر ان تین چیزوں سے بچنے کی مکمل کوشش کر کہ کہیں تیرا شمار منافقین میں سے نہ ہو جائے۔ پہلی چیز، اذا حدث کذب، کہ جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہ جھوٹ ایک ایسی بری عادت ہے میرے بھائی کہ جب یہ انسان کے زبان پر جاری ہو جاتی ہے تو انسان معاشرے کے اندر، اپنے گھر کے اندر اور اپنی محافل میں، دوست احباب میں، رشتہ داروں میں اپنی عزت کو کھو دیتا ہے، اپنی ساکھ کو برباد کر دیتا ہے اور ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جھوٹ سے مکمل طور پہ نفرت اور پرہیز کرنا چاہیے، اور اس لیے کہ سچائی جو ہے وہ مومن کی شان ہے، اور الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں تو ہمیں اپنی زبان پہ سچ کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو دوسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری چیز وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب مسلمان اپنے بھائی مسلمان سے کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس کی وعدہ خلافی نہ کرے۔ اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، کہ اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو، بے شک وعدوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ آپ نے کسی سے قرضے کے طور پہ، قرض حسنہ کے طور پہ پیسے لیے، آپ نے ایک وعدہ کر لیا کہ بھائی فلانی تاریخ کو میں آپ کو پیسے لٹاؤں گا، لیکن معاشرے کے اندر کیا ہے، وہ تاریخ آ گئی، آپ نے پیسے نہیں دیے، وہ اگلا بندہ بیچارہ ایک ہفتہ رک جاتا ہے لیکن آپ اس کے ساتھ رابطہ نہیں کرتے، تو یہ وعدہ خلافی ہے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ رابطہ فرمائیں اور معذرت کریں کہ بھائی اگر آپ ناراض نہ ہو تو میرا وعدہ تھا، اگر میں آج پیسے نہ دوں تو مجھے اجازت مل سکتی ہے، کوئی اور تھوڑا سا وقت مل سکتا ہے۔ تو یہ ہے وعدہ، اور وعدہ پورا کرنا یہ ایمان والے کی نشانی ہے، ایمان والے کی علامت ہے۔ اس لیے میرے بھائی وعدے کو مکمل کیا جائے۔ اور تیسری چیز حضور علیہ السلام نے فرمائی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت نہ کرے۔ مطلب کیا ہے امانت رکھنے کا؟ مال و دولت آپ کے پاس رکھا گیا امانت کے طور پہ، تو اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہاں مال و دولت صرف نہیں ہے امانت کے اندر، بلکہ ہر بات، راز کی بات، کوئی مشورہ، یہ بھی امانت ہے۔ اور آپ کے ذمے جو ذمہ داری ہے، آپ کہیں ملازمت کر رہے ہیں، کہیں ڈیوٹی کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، کسی جگہ آپ کی کوئی ملازمت اور ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے، تو یہ بھی آپ کے ذمے امانت ہے۔ اس امانت کے اندر خیانت کرنا یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ اس لیے
اپنی اس ڈیوٹی کو مکمل ادا کرنا، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے کہ یہ ڈیوٹی میرے ذمے امانت ہے، میں اس کو مکمل کروں۔ تو آئیے ہم دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر ان تینوں باتوں میں سے کوئی ایک بات یا تینوں باتیں پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی۔ اگر تو نہیں پائی جا رہی تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا فرمائیں۔ اگر میرے بھائیوں ان تینوں باتوں میں سے کوئی ایک پائی جا رہی ہے، 2 3 پائی جا رہی ہیں، تو آج ہی اللہ سے توبہ کریں اور سچا مومن بننے کی کوشش فرمائیں، اور ان بری عادات سے، جن عادات سے انسان منافق ہو جاتا ہے، ان سے بچنے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔